صلوا علیہ وآلہ۔ محترم حضرات، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ درس میں جو تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، شرائط نماز کے بعد فرائض نماز پر ہم نے گفتگو کی، اور گزشتہ نشست میں رکوع اور سجود پر گفتگو کی۔ اب نماز کی چھٹی اور ساتویں شرط، ہر نماز کا آخری قاعدہ فرض ہے، اور 4 رکعت یا 3 رکعت والی اگر نماز ہو تو اس کا پہلا قاعدہ واجب اور آخری قاعدہ فرض۔ نماز جب مکمل ہو جائے تو نماز سے خروج کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آدمی نماز سے باہر ہو، جس کو خروج بسمع کہتے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قاعدہ آخری اتنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں التحیات پڑھی جائے تقریباً، اور التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور التحیات جتنے وقت میں تقریباً اتنے وقت میں بیٹھنا، جس کو قاعدہ آخرہ کہیں، یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص صرف التحیات ہی میں قاعدے میں بیٹھ کر درود نہ پڑھے، سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس نے سنت کا خلاف کیا، یعنی درود شریف کا پڑھنا سنت ہے تو یہ کام اس نے سنت کے خلاف کیا۔ اسی طریقے سے نماز مکمل ہو جائے تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز سے خارج ہو جائے، وہ کیا فعل ہے جو سنت سے ثابت ہے کہ جس سے نماز سے کوئی خارج ہو جائے؟ یہ 2 چیزیں آج بہت ممکن کہ چاند اگر نظر آ جائے تو شاید ہماری یہ آخری نشست ہو، اور اس کے بعد زندگی بخیر رہی تو آئندہ سال اسی طرح رمضان میں انہی نشستوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ قاعدے سے متعلق چند باتیں ذہن میں رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ قاعدہ آخرہ یہ فرض ہے اور پہلا واجب۔ مثلا فجر کی نماز ہم پڑھیں وہ 2 رکعت ہے، ان 2 رکعت کے بعد میں چاہے ہم سنت پڑھیں یا فرض، دونوں کے بعد کا قاعدہ یہ فرض۔ ظہر میں ہم پڑھیں تو ظہر میں چونکہ 4 رکعتیں ہیں تو اس میں پہلا قاعدہ واجب ہے، اور دوسرا قاعدہ جو آخر ہے یہ فرض ہے۔ اسی طرح عصر میں، اسی طریقے سے عشاء میں، مغرب میں 2 کے بعد کا قاعدہ فرض، اب 1 رکعت ہمیں اور ملانی ہوگی، اور تیسری رکعت کا قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے، دوسرا واجب۔ مغرب میں 4 ہیں، 2 قاعدے ہوں گے، پہلا واجب اور آخری کا جو ہے وہ فرض۔ فرض کیجئے یہاں کہیں تساہل ہو جائے، اس کو بھی سن لیجئے۔ ہماری یہاں قاعدہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق واجب اگر ترک ہو جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر، اس سے سجدے سخت واجب ہو جائے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے۔ 4 رکعت والی نماز میں فرض کیجیے امام نے پہلا قاعدہ نہیں کیا، بھول کر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح مقتدی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے پہلا قاعدہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑا ہو گیا تو یہ قیام ہے، قیام نماز میں فرض ہے۔ اب جب قیام میں آ جائے، کیونکہ واجب ترک ہو گیا، اب ہمارے یہاں فتویٰ اس قول پر ہے کہ اب وہ بیٹھے گا نہیں، قیام فرض ہے۔ جب قیام میں چلا گیا اب واپس قاعدے کی طرف نہیں آئے گا، جس کو عام سمجھانے کے لیے یوں سمجھیں کہ نماز کا جو فرض قیام ہے، اس قیام میں داخل ہونے کے بعد اب واجب کی طرف نہیں لوٹے گا،
ٹھیک، یہ نقص پیدا ہو گیا نماز میں کہ اس نے واجب ترک کر دیا، جو قاعدہ واجب ہے وہ اس نے نہیں کیا، کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا کہ وہ واپس تو نہیں آئے گا، لیکن اب اپنی نماز مکمل کر کے، کیونکہ واجب ترک ہوا تو ترک واجب کا ازالہ، غلطی سے اگر واجب ترک ہو جائے اس کا ازالہ یہ ہے کہ پھر آخری نماز میں، آخری قاعدے میں اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، جس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے، یہ واجب یا فرض کیسے ہوتا ہے، ضروری کیسے ہوتا ہے، یا تو واجب سرے سے ترک ہو جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے۔ ٹھیک، یہ تو واجب کا ترک تھا، پہلا قاعدہ۔ اب آخر قاعدے میں ایک صورت بنائیے غلطی کی کہ جس سے یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اب ہمیں سجدہ کب کرنا ہوگا۔ مثلا 2 رکعتیں پڑھ رہا، اس 2 رکعت کے پڑھنے میں ایک قاعدہ بھول گیا، اب تیسری میں کھڑا ہو گیا۔ تیسری میں جب تک تیسری رکعت کا رکوع نہ کر لے اس سے پہلے تک واپس آ جائے۔ مقتدی پر بھی ضروری ہے کہ امام نے اگر آخری قاعدہ نہیں کیا، کھڑا ہو جائے، اب امام کو وہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ کر اس کو واپس لائے، کیونکہ امام کے پیچھے اگر آپ کہہ دیں گے بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ، یہ اس بات کے اشارے ہیں کہ امام بھول گیا۔ اب جب امام کو یہ اشارہ ملے گا تو وہ بیٹھ جائے گا۔ اب سنیے، کیونکہ قاعدہ کرنا فرض تھا، یہ تیسری میں کھڑا ہو گیا تو اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی۔ ٹھیک، واپس جب آیا، قاعدہ تو اس نے کر لیا لیکن اس کی ادائیگی میں چونکہ تاخیر ہوئی تو فرض کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو تو بھی سجدے سہو سے نماز کا ازالہ ہو جائے گا اور نماز درست ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ آپ نے آخری قاعدہ نہیں کیا، ظہر کی نماز ہو یا کوئی، اب آپ نے 5ویں رکعت پڑھ لی تو اب آپ یہ کریں گے کہ 5 پڑھنے کے بعد ہی نماز کو ختم نہ کریں بلکہ ایک رکعت اس میں اور ملا کر کے پڑھیے۔ اب یہ 6 رکعتیں ہو گئیں تو پہلے کی جو 4 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعت والی نماز ہے، تو جس کا آپ نے قاعدہ نہیں کیا یہ پہلے والی نماز تو فاسد ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو 2 آپ نے پڑھی یہ نفل ہو جائیں گی اور فرضوں کو پھر آپ دوبارہ سے لوٹائیں گے، یعنی بیچ میں سے نماز کو نہ چھوڑ دیں بلکہ ایک رکعت اس میں اور ملائیں۔ تو وہ رکعت ملانے کے بعد جب آپ اس میں 2 رکعت ملا کر قاعدہ کریں گے، کیونکہ پچھلی نماز کا قاعدہ ہو گیا تو بعد والی 2 ہو جائیں گی، لیکن پہلے والی جو فرض تھے آپ کے وہ فاسد ہو گئے، لہذا ان فرضوں کو پھر دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح امام اگر نماز میں بھول جائے، ان 3 باتوں کو ذہن میں امام کو بھی رکھنا ہے اور مقتدی کو بھی۔ امام اگر قاعدہ، پہلا قاعدہ جو واجب، اس کو بھول کر اگر کھڑا ہونے لگ جائے، اگر اس کی پیر کی قینچی نہیں کھلی، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھنے کے قریب ہے تو پیچھے والا اس کو لقمہ دے دے اللہ اکبر یا سبحان اللہ، اب امام جو ہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ فی الفور امام کو لقمہ دے دیا گیا، اب وہ بیٹھ گیا تو بیٹھنے کے بعد اب قاعدہ اس کا ہو گیا، اب نماز درست ہو جائے گی۔ امام اگر کھڑا ہو گیا تیسری میں، عوام چونکہ مسائل نہیں جانتے، انہوں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی، یہ تیسری میں کھڑے ہو گئے، تو ہمارے پاس 1 ہفتے پہلے ہی ایسا مقدمہ آیا کہ امام صاحب جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے
تو پے در پہ 8 نمازیوں نے اس کو لقمہ دیا امام کو. اللہ اکبر. کسی نے ادھر سے کہا اللہ اکبر، کسی نے ادھر سے کہا اللہ اکبر. امام اگر کھڑا ہو جائے، اب کھڑے ہونے کے بعد مقتدی لقمہ نہیں دے گا. قاعدہ پہلا کیونکہ واجب ہے، اب یہ فرض میں چلا گیا، قیام میں چلا گیا، اب کوئی بھی لقمہ نہیں دے گا. اگر کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد. اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی کہ بے جا لقمہ دینا امام کو جائز نہیں. جائز امور میں تو لقمہ جائز، لیکن جب امام کھڑا ہو جائے اب کوئی مقتدی لقمہ نہیں دے گا. لقمہ دینے والے کی نماز فاسد. اگر امام، آپ جانتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے تو امامت کا منصب اسی لیے فرمایا کہ اتنا مشکل ہے کہ اگر پلے سے پیسے دے کے جان چھڑانی پڑ جائے تو امامت نہ کرے کہ بھئی کچھ پیسے ہم سے لے لو، کسی اور کو امام کر لو، ہم نماز نہیں پڑھائیں. اور فرمایا کہ موذنی کچھ پیسے دے کے بھی حاصل کرنی پڑ جائے تو موذنی حاصل کر لو، اس لیے کہ کل قیامت میں سب سے بلند گردنیں جو ہیں حضور فرماتے ہیں ان کی ہوں گی جو اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے ہیں، یعنی موذن. سب سے بلند گردن ان کی ہوگی کہ جو اذان کہتے ہیں. تو اب کوئی امام بھول جائے، نماز کے مسائل امام کو اتنے ازبر ہونا چاہیے کہ جیسے حافظ کو قرآن کے فرق پڑھتا چلا جائے. آدمی کے پاس فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈ ہوتے فیصلہ کرنے میں کہ اب مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب کیا کیا جائے. وہ بھی میں آگے عرض کریں گے کہ کہیں گڑبڑ ہو جائے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. بڑے ٹیکنیکل مسائل ہیں، اس کو یاد رکھیں، لکھ لیں، بار بار اس کو پڑھیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں. امام جب کھڑا ہو اب مقتدی لقمہ نہیں دے گا، اس کو بیٹھنے. اگر امام نے لقمہ لے لیا اور وہ بیٹھ گیا، اب بیٹھنے کے بعد امام کی نماز فاسد. جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو تمام لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو گئی. تو پیچھے مقتدی کب لقمہ دے گا؟ کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو تب لقمہ دے گا. اور اگر وہ کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہونے کے قریب ہے اب امام کو لقمہ نہیں دیا جائے گا. کس موقع پر؟ پہلے قاعدے پر. اب دوسرے قاعدے کی طرف آئیے. فرض کیجئے کہ امام نے دوسرا قاعدہ جو آخر تھا فرض، وہ قاعدہ بھول گیا. اب امام کھڑا ہو گیا، اب مقتدی لقمہ دے سکتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یعنی یہ کہ امام بیٹھ جائے، بیٹھنے کا لقمہ دے امام کو. اس لیے کہ آخری قاعدہ چونکہ فرض تھا، امام نے فرض ترک کر دیا. فرض ترک کرنے کے بعد تو نماز ضائع ہو جائے. اب وہ امام کو چاہیے کہ وہ 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے بھی واپس آ جائے تو مقتدی اس کا ساتھ دیں گے اور امام سجدے سہو کر کے اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ کر دے گا. بالفرض امام 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا اور اس نے قاعدہ نہیں کیا، آخری قاعدہ نہیں کیا، 5ویں میں وہ کھڑا ہو گیا. اور 5ویں رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو ہماری یہاں کتب فقہ میں یہ باب ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے ہو تو کب امام کا ساتھ نہیں دے گا اور کب امام کا ساتھ دے گا. امام اگر 5ویں میں کھڑا ہو گیا اب مقتدی امام کا ساتھ نہیں دے گا، اب اسے لقمہ دے گا واپس آنے کے لیے. اور اگر وہ واپس نہیں آیا تو اتحیات پڑھ کے خود مقتدی سلام پھیر دیں، لیکن ان کی نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں فاسد ہوگی؟ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی بھی فاسد ہو گئی. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ امام نے آخری قاعدہ تو کر لیا، آخری قاعدہ کرنے کے بعد اسے دھوکہ ہوا کہ بجائے 4 کے شاید 2 میں نے پڑھی. اب امام آخری قاعدے کے بعد کھڑا ہو گیا. اب جب کھڑا ہوگا تو مقتدی لقمہ دے گا کہ بھئی آخری قاعدہ کر لیا لہذا واپس آ جاؤ. اب اگر امام واپس نہیں آ رہا، 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا
اب توجہ کیجئے، آخری قاعدہ چونکہ فرض ہے وہ امام نے کر لیا اور مقتدی نے بھی فرض قاعدہ کر لیا، امام پانچویں میں کھڑا ہو گیا، اب واپس نہیں آ رہا، ایسی صورت میں تمام مقتدی اپنا قاعدہ اور درود شریف پڑھ کر خود سلام پھیر لیں۔ ایسی صورت میں مقتدی حضرات کی نماز ہو گئی اور امام کی بھی چونکہ ہو گئی نماز، اس لیے کہ آخری قاعدہ وہ کر چکا تھا، لہذا اب تمام مقتدی خود التحیات درود شریف پڑھ کر کے وہ سلام پھیر لیں گے، تو مقتدی جو ہیں ان کی نماز ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ کہ امام نے آخری قاعدہ کر لیا، پانچویں میں کھڑا ہوا اس صورت، اور اگر آخری قاعدہ نہ کیا اور کھڑا ہو گیا اور پانچویں کا سجدہ کر لیا، اب مقتدی کی بھی فاسد اور امام کی بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ امام سے اگر واجب جان کر کے اس نے ترک کیا تو سجدے سہو سے ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ نماز کو لوٹانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ پہلا قاعدہ کرنے کے بعد نہیں کیا اور اٹھنے لگا، بیٹھنے کے قریب تھا اور مقتدی نے لقمہ دے دیا، اب وہ چونکہ بیٹھنے کے قریب تھا اسے بیٹھ جانا تھا، بیٹھنا ہی اس کے لیے واجب، لیکن امام نے یہ سوچا کہ چلو سجدے سہو کر کے اس کا ازالہ کر لیں گے، اب یہ اس نے واجب جان کر کے چھوڑا، لہذا اب سجدے سہو سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ پوری جماعت کو اعلان کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا، کیونکہ اس نے جان کر کے واجب ترک کیا۔ غلطی سے واجب ترک ہو جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے فرض میں تاخیر ہو جائے، یعنی فرض ادا کر لے لیکن ادائیگی میں تاخیر ہو تو جناب ادائیگی کی تاخیر میں بھی سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی۔ عام مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس پر سجدے سہو واجب ہو یا نہ ہو، احتیاطاً مقتدی اگر سجدہ کر لے تو اس پر تو کچھ نہیں، لیکن امام کو مسائل ہمہ وقت اتنے یاد رہنا چاہیے کہ اس میں سجدے سہو اگر واجب ہے تبھی سجدے سہو کرے، امام کو اجازت نہیں کہ احتیاطاً سجدے سہو کرے۔ اب اگر امام نے سوچا کہ پتہ نہیں سجدے سہو ہے یا نہیں ہے، چلو کر لیتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو کر لیتے ہیں سجدے سہو، کیا فرق پڑتا؟ اگر امام پر سجدے سہو واجب نہ تھا اور اس نے اگر سجدے سہو کیا تو اب اس میں خرابی یہ ہوگی کہ جتنے بھی مسبوق ہیں، مثلا ایک رکعت ہو گئی تو آنے والے، 2 رکعت ہو گئی تو بعد میں جو آئے، 3 رکعت والے بعد میں آئے، چاروں ہو گئی قاعدے میں آ گئے، امام نے اگر احتیاطاً سجدے سہو کیا اور امام پر واجب نہیں تھا تو بعد میں آنے والے جتنے مقتدی ہیں ان سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو شروع سے امام کے ساتھ ہیں چاروں رکعتوں میں ان کی نماز تو ہو گئی، احتیاطاً سجدے سہو سے بھی ہو جائے، لیکن نیا نمازی جب آئے جس کے ذمے 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 باقی ہیں، اگر امام نے احتیاطاً سجدے سہو کیا تو بعد میں آنے والوں کی نماز سب کی فاسد ہو گئی۔ بظاہر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے کتب فقہ کی جب جانچ پڑتال کی کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر مقتدی امام کا ساتھ دے سجدے سہو میں تو اس کی نماز کیوں فاسد ہو جائے گی، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ فساد کیوں ہے۔ دیکھیے، امام پر جب سجدے سہو واجب نہیں ہے تو اس نے سجدے سہو کے لیے سلام پھیرا، السلام علیکم رحمت اللہ، جب اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا تو اس پر سجدے سہو نہ تھا تو ایک طرف سلام پھیرنے ہی سے امام نماز سے خارج ہو گیا۔ اب امام نماز سے جب خارج ہو جائے تو مسبوق امام کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 1 یا 2 اگر رکعت چلی گئی، امام سلام پھیر لے تو ہم اپنی نماز جو ہے وہ اٹھ کر کے بعد میں پڑھتے۔ اب چونکہ امام کی اقتداء اس پر واجب نہیں، اس لیے کہ سجدے سہو تو تھا نہیں، اب امام نے احتیاطاً سجدے سہو کیا تو پہلے سلام پھیرنے سے ہی امام نماز سے خارج ہو گیا،
اگرچہ اس نے سجدے سہو کے لیے سلام پھیرا ہو، لیکن دوسرے حضرات نے امام کا بیجا ساتھ دیا، یعنی اب امام کی اطاعت ضروری نہیں تھی، اب وہ مفرد ہو گیا، تو اس کا امام کے ساتھ بیجا ساتھ دینے کی وجہ سے جتنے بھی مسبوق ہیں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا امام کو کبھی بھی احتیاطاً سجدے سہو نہیں کرنا چاہیے، اگر ہے تو کرے اور نہیں ہے تو نہ کرے، کیونکہ اس سے یہ خرابی ہوگی۔ اور بالفرض ایسا ہو جائے، عموماً جیسا میں نے عرض کیا نا، فیصلہ کرنے کے چند سیکنڈ ہوتے، فرض کیجئے کہ امام نے سجدے سہو کر لیا، اب سجدے سہو کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اتحیات پڑھی، درود پڑھا، اب خیال آیا کہ مجھ پر سجدے سہو واجب نہ تھا لیکن میں نے سجدے سہو کر لیا، اب سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرے جتنے لوگ کھڑے ہو کر کے اپنی رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے، ذرا سا توقف کرے اور ان سارے نمازیوں کو کہے کہ بھئی نماز میں کچھ ایسی غلطی ہو گئی جو شروع سے میرے ساتھ، ان کی نماز تو ہو گئی لیکن جتنے مسبوق ہیں یا تو وہ اپنی نمازیں توڑ دیں یا نماز کے بعد اعلان کیا جائے کہ آپ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ غلطی تو ہر شخص سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا ازالہ یہ ہے کہ فوراً مقتدی حضرات کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی نماز لوٹا لیں، اس لیے کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ ان لوگوں کی نماز تو ہو گئی لیکن آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ بھی امام کی دیانت داری پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسائل انسان سے رونما ہوتے ہیں تبھی تو کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اب دیکھیے کتنی سادی سی بات کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے دوسرے دن فجر کی نماز میں اعلان کیا کہ بھائی میں نے جو کل فجر کی نماز پڑھائی تھی اس میں کوئی غلطی ہو گئی، کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا اور وہ کپڑا پہن کر میں نے نماز پڑھا دی، یا کپڑے پر ایسی غلاظت لگی تھی کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے، تو برائے کرم میں اعلان کرتا ہوں کہ جن جن حضرات نے کل میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھی وہ لوٹا لیں۔ اب یہ تو امام کی دیانت داری ہے یا نہیں؟ لیجیے سارے مقتدی امام کے چپٹ گئے، ارے بھائی آپ نے کیا کیا، خود ہوش نہیں ہوتا یہ تو، انہوں نے اگر دیانت داری سے بتا دیا تو تاکہ آپ کی نمازوں کی حفاظت کی جائے تو آپ کے بھلائی میں اس نے بتایا، نہیں تو گول کر جاتا۔ ٹھیک ہے بھائی چلیے، یہ بھی جواب دہ ہوتا اللہ تعالیٰ، اور آپ کی بھی جناب نمازیں جو ضائع ہوتی آپ کے ذمے ہوتی۔ اس لیے امام اگر یہ کہہ دے بھائی فلاں نماز فاسد آپ لوٹا لیں، یہ اس کی دیانت داری ہے، اور مقتدی حضرات کو بھی کسی قسم کی سرزنش نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے جناب جو ہے وہ سچ کہہ دیا آپ کو کہ آپ اپنی نماز لوٹا لیں، غلطی ہو گئی، تاکہ آپ نماز کے جو ہیں وہ مجرم نہ بنے۔ اس لیے امام کو کبھی غلط لقمہ نہیں دیا جائے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب امام تیسری میں کھڑا ہو جائے، 8-10 آدمی شور مچا دیں، اللہ اکبر اللہ، بغیر اس کو بٹھائے چین نہیں لیں گے، اس وقت امام کو لقمہ نہیں دیا ہے۔ کب لقمہ دیا جائے گا؟ یا تو فرض ترک ہو رہا ہو تو لقمہ دیا جائے، یا قرات میں غلطی ہو، اس پر بھی علماء نے فرمایا پیچھے جو سامنے ہے وہ توقف کرے کہ آگے پیچھے کی آیت کو دوہرا کر اگر یہ نکال لے فبیہا، اور اب دیکھ رہا ہے کہ بالکل یہ آیت اسے یاد نہیں آ رہی، اب لقمہ دے گا۔ اور یہ بھی جو مشہور ہے عوام میں کہ فرض نماز میں لقمہ نہیں دے گا، نہیں، 1000 آیت پڑھنے کے بعد بھی اگر اس نے کوئی غلطی کی قرات میں، تو فرض ہو یا واجب ہو یا گویا سنت ہو یعنی تراویح، لقمہ دے سکتا ہے۔ جب بھی وہ غلط نماز پڑھ رہا ہے تو لقمہ دے سکتا ہے۔ لیکن عوام کا حال یہ، غلط لقمہ دینے سے تو مقتدی کی ٹوٹ جائے گی، اس کی اپنی، امام نے لیا امام کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور آج کل چونکہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے عموماً یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کسی ایک عالم کا واقعہ پڑھا، وہ نماز پڑھا رہے، خالصتاً پیچھے دیہاتی لوگ کھڑے ہوئے تھے بیچارے ان پڑھ، امام صاحب سورہ فاتحہ بھول گئے، تو اس نے اپنی دیہاتی زبان میں کہا ملا جی سورہ فاتحہ، مولانا تو مولانا، انہوں نے لقمہ لیا نہیں، نماز پڑھائی، سجدے سہو کیا۔ اب مولانا نے اٹھ کر کے کہا یہ بھائی کس نے یاد دلایا؟ تو وہ سمجھے کہ بھئی یہ کریڈٹ مجھے ملا، کھڑے جی میں نے یاد دلایا تھا آپ کو، میں نے، تو آپ اپنی نماز لوٹا لی۔ کہ میں کیسے لوٹاؤں؟ کہنے لگے یہ لقمہ دینا امام کو ایسے صحیح نہیں کہ ملا جی
سورہ فاتحہ آپ لوٹائیں، وہ مولانا کے گلے پڑ گیا، کہنے لگے واہ تو سورہ فاتحہ ہڑپ کر جائے تو تیری ہو گئی، اور میں نے یاد دلایا تو مجھ سے کہوے ہے کہ نماز لوٹا۔ تو ظاہر مسائل جب یاد نہیں ہوں گے تو ایسی خرابیاں تو پیدا ہوں گی، اس لیے مقتدی حتی الامکان کوشش کرے کہ امام کو لقمہ نہ دے۔ جو حافظ ہے پیچھے اس کو چاہیے، جیسے ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں کئی حافظ الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، لیکن سب پر پابندی ہے کہ کوئی لقمہ نہیں دے گا، ایک آدمی اس کے لیے معین ہے، لہذا اسے لقمہ دینا چاہیے، ورنہ نماز میں فساد ہو جائے گا۔ تو یہ قاعدے سے متعلق مسائل یاد رکھیے۔ 4 یعنی 2 سے جتنی بھی زائد رکعتیں ہیں، 3 یا 4، تو پہلا قاعدہ واجب، اور آخری قاعدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر واجب ترک ہو گیا سجدے سہو سے ازالہ ہو گیا، فرض اگر ترک ہو گیا اب سجدے سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے 7واں نماز کا فریضہ، خروج بسمعہ، جس کو خروج سمعہ کہتے، کوئی فعل ایسا کرے کہ جس سے نماز سے باہر ہو جائے، وہ فعل کیا کرنا چاہیے؟ ہماری یہاں اہل سنت و جماعت میں جب وہ اتحیات پڑھ لے، درود پڑھ لے، درود کے بعد پھر دعا پڑھ لے، اب پڑھنے کے بعد میں نماز سے کیسے خارج ہوگا؟ تو ہمارے یہاں ہمارے امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس طرح کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے امام اعظم کے نزدیک لفظ السلام علیکم یہ واجب ہے، بغیر اس واجب کے کسی اور کلمے سے اگر اس نے خروج کیا تو ہمارے امام کے نزدیک واجب ترک ہو گیا، اور یہ دونوں کلمے واجب، یعنی ادھر اس نے پھیرا السلام علیکم یہ کلمہ بھی واجب، اور دوسری جانب السلام علیکم یہ کلمہ بھی واجب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ گئے؟ صرف السلام واجب، بات کا جملہ جو ہے وہ گویا واجب نہیں ہے۔ تو نماز میں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے دہنی جانب اپنے کندھے کو دیکھیں گے، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب اپنے کندھوں کو دیکھیں گے۔ مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث آتی، شاید پہلے خروج کا کوئی اور طریقہ تھا جسے صحابہ نے اپنایا، اور اس حدیث سے لگتا ہے کہ بعد میں اس میں تبدیلی ہو گئی۔ حضور تشریف لائے، یہ مسلم شریف میں حدیث، تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے میں انہوں نے نماز سے خروج کیسے کیا؟ وہ اس طرح خروج کر رہے تھے، ایسے ایسے کر، اور پھر نماز سے فارغ ہو گئے، حضور تشریف لائے تو آپ نے ان کے اس طریقے کو ناپسند فرمایا، یہ جملے حضور نے فرمایا، یہ تم شمس قبیلے کے جو گھوڑے ہیں، تو ایک قبیلہ تھا شمس، وہ گھوڑے بہت پالتا، وہ گھوڑے جب پالتا تو گھوڑے ہنہنا کر کے خود دم ہلاتے تھے، ہنہنا کر دم ہلاتے۔ حضور نے ان سے تعبیر کیا کہ میں نے دیکھا کہ تم شمس قبیلے کے گھوڑوں کے طریقے سے دم ہلا رہے، یعنی ایسے ایسے کر رہے، فرما خبردار نماز سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ امام نسائی نے اپنی نسائی شریف میں باب یہ باندھا کہ نماز سکون سے پڑھنے کا باب۔ اب کیا ہوا کہ جب اس طریقے سے رفع دین کر کے لوگ نماز سے خارج ہوتے ہیں، اس طریقے کو حضور نے اس حدیث سے جو مسلم شریف میں ہے اسے منسوخ فرما دیا، اور منسوخ فرمانے کے بعد اب کیا رواج ہو گیا کہ ہم کندھے کی جانب دے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف اتنی گردن پھیریں گے کہ دہنے کندھے کی طرف نظر چلی جائے، ادھر بھی اتنی نظر پھیریں گے کہ بائیں کندھے کی جانب چلی جائے، اور اس طریقے سے بچیے جس کو ہم بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر ادھر تک دیکھتے، پیچھے تک دیکھتے، آخری نمازی تک، یہ خلاف سنت ہے۔ صرف کندھے کی جانب دیکھ، اپنے کندھے کی جانب زیادہ دور تک دیکھنے کی نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کی ذمہ داری، ٹھیک؟ تو اس طرح سلام پھیرا جائے۔ اب آئیے اس سلسلے میں چند اور باتیں، وقت آپ کا ہے لیکن شاید آخری درس تو، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے
अच्छी तरह वुजू करें जिसका जिक्र हमने किया, निहायत तमानियत के साथ उस जगह खड़े जिस जगह आपको नमाज पढ़नी है, सारे दुनियावी ख्यालात दिल से निकाल कर अब आप नमाज में मशगूल हो जाएं। बलख के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं पहले बड़े इत्मीनान से वुजू करता हूं, इत्मीनान से वुजू करने के बाद अब मैं उस जगह आता हूं जहां मुझे नमाज पढ़नी है, थोड़ी देर बैठ जाता हूं, फौरन ही आके नमाज नहीं पढ़ता, थोड़ी देर आन करके उस जगह बैठ जाता हूं। आने के बाद जब सुकून तमानियत मुझे हासिल हो जाए, अब मैं नमाज की नीयत करता हूं, अल्लाह अकबर, और नीयत करते वक्त मैं ये तसव्वुर करता हूं और इतने खुशू से, इतने खशियत से नमाज पढ़ता हूं कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, यानी बाद में मौका मिले या न मिले, तो मैं इस खुशू के साथ नमाज पढ़ता हूं कि गोया ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और जब मैं नियत करके खड़ा होता हूं तो ये तसव्वुर करता हूं कि मेरे दाहिनी जानिब जन्नत है और बाईं जानिब जो है वो जहन्नम है। इस तरीके से खौफ खुदा अपनाने के बाद मैं अपनी नमाज पढ़ता हूं, तो वाकईतन नमाज को इस उम्दा तरीके से पढ़ना चाहिए कि मान हो सकता है उसकी जिंदगी की ये आखिरी नमाज हो। हमारे यहाँ सही तरीका जो इमाम आजम अबू हनीफा का दलाइल बेशुमार, ये जहन में रहे आप। बाद लोग जो रफ़ैदैन करने वाले हैं या आमीन जोर से कहने वाले, 8 रकत तरावी पढ़ने वाले, ये आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है। हुजूर ने ये कैफियत भी हदीस में बता दी, फरमाया कि एक जमाना आएगा कि लोग तुमसे ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुनी हो, तुम्हारे दादा ने भी नहीं सुनी होगी, वो ऐसी ऐसी रिवायतें तुम्हारे सामने बयान करे। अजीजान गिरामी, मुझे अफसोस होता है कि अहले सुन्नत हनफी हजरात, कोई आदमी मिल जाए चनी दिन में रफ़ादैन शुरू कर दे, यानी क्या क्या शुरू कर दे, अपनी मजहब की मालूमात न होने की वजह से हर आदमी अहले सुन्नत को इगवा करके ले जा रहा। अब देखिए, मैं नमाज का तरीका बताता हूं हमारा नजदीक क्या है। जब नमाज के लिए खड़े हों तो अपने हाथों को उठाइए, उंगलियों को किबले की जानिब कीजिए, अपने हाथ, यूं नहीं कि बिल्कुल जबरदस्ती फैलाइए, नहीं, ये मायूस, अपने हाल पर रखें। इन दोनों अंगूठों को कान की लौ से लगाएं। सिहा सित्ता में हदीसें मौजूद हैं, उसमें कई हदीसें जिसमें आप तदबीर करें तो बात समझ में आ जाती। रावी कहते हैं हुजूर ने कंधों तक हाथ उठाए, तो बाद लोगों ने कहो देखो बुखारी में ये है कि कंधों तक हाथ उठाए, लिहाजा ऐसे हाथ उठाने चाहिए। उनकी मुराद क्या थी? दूसरी हदीसें उसकी तस्रीह करती, हुजूर ने कंधों तक हाथ उठाए और अपने अंगूठों को कान की लौ तक किया। जब आप कान की लौ पर हाथ लगाएंगे तो हाथ तो आपके कंधे की तरफ उठेंगे। अब ये करने के बाद में क्या करें? इसमें 3 कौल हैं, एक है तहतुस सुर्रा, एक है फौकुस सुर्रा, एक है अला सदरेहा। ये तीनों हदीसें मौजूद हैं, यानी सीने पर हाथ बांधे, नाफ के ऊपर हाथ बांधे और नाफ के नीचे हाथ बांधे। इमाम शाफई का मजहब यह है कि नाफ के ऊपर हाथ बांधे, नाफ को हटाकर उसके ऊपर यहां हाथ बांधे। आजकल के जो गैर मुकल्लिद जो किसी इमाम को नहीं मानते वो यहां हाथ बांधते। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने फतवा दिया नाफ के नीचे हाथ बांधे जाए। और कैसे हाथ बांधे जाए? अपनी ये अंगूठे की उंगली और छोटी, इससे अपनी कलाई को पकड़े, हथेली पर हथेली हो और ये तीनों उंगलियां ऊपर हों, नाफ के नीचे हाथ बांधे। ये दलील कहां है? अबू दाऊद शरीफ जो सिहा सित्ता की किताब मेरे पास मिस्र की छपी हुई, मैं समझता हूं तकरीबन 100 या 100 से ज्यादा बरस छपी हुई है, उसमें 4 हदीसें हैं। एक में महबूब रावी, एक में हजरत अली रावी, और इन्होंने ये बताया कि सुन्नत ये है तहतुस सुर्रा हाथ बांधे, और इसको सुन्नत भी बताया। ये हनफियों के साथ, अहले सुन्नत के साथ, देखिए मैं भरी महफिल में कह रहा हूं और ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मैंने ये नहीं कहा। ये 4 हदीसें अबू दाऊद शरीफ में इस मेरे हुजरे में रखी हुई हैं। जिन साहब का जी चाहे उसका फोटो कॉपी ले लें और पूछे लोगों से कि हदीस है या नहीं। लेकिन
یہاں ہاتھ باندھنے والوں نے کیا مہربانی کی ہم پر؟ یہی پاکستان کراچی میں حدیث چھاپی، ابو داؤد شریف چھاپی۔ ابو داؤد شریف میں خیانت کی انتہا ہے۔ یہ چاروں حدیثیں حدیث کی کتاب ہی سے نکال دی، جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت ہے، ان چاروں حدیثوں کو حدیث کی کتاب ہی سے نکال دیا۔ مجھے بتائیے، کیا اپنے مذہب کا غلبہ اور اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کیا یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ میرے آقا اور آپ کے آقا کی حدیث کو حدیث کی کتاب ہی سے نکال دیا جائے؟ اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ایک صدی اور بیت گئی، کتابیں چھپنے لگیں اور جناب پرانی کتابیں مفقود ہو گئیں۔ اب 200 برس کے بعد کہا جائے گا میاں یہ جو تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو کہیں ثبوت ہے؟ کہاں ہے ثبوت؟ اب آپ حدیث تلاش کریں گے تو حدیث ہی سرے سے نکال دی گئی ہو تو یہ بددیانتی ان لوگوں نے کی جو امام اعظم ابو حنیفہ سے بغض رکھنے والے اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ انہی کے مذہب کو اپنا لیں اور سب کے سب ایسے ہو جائیں۔ 4 حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے تحت سرہ ہاتھ باندھے اور صحابہ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ ایک بات ہی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں تو کئی حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی، ہمارے سنی جب پہنچتے ہیں وہ بھی رفع دین، نوجوان تو خصوصاً بڑے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عالم سے تو نہیں پوچھتے مولانا نوعیت کیا، ان کا نہیں جی وہ تو بخاری میں ہے۔ وہ تو صحیح، فلاں اتنے بڑے عالم تھے، وہ جھوٹ تھوڑی بول سکتے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنے بڑے جبے پہنے ہوئے تھے، وہ تو سچ بولیں گے، غلط تو نہیں بول سکتے۔ یہ اندھا اعتماد کتاب کو چھوڑ کر اندھا اعتماد کی نوعیت یہ ہے کہ ایک صاحب لاہور میں رہتے تھے، کراچی میں بال بچے ہیں، کراچی سے کسی نے خط لکھ دیا ان کو کہ حضرت صاحب آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اب وہ جو شوہر تھے وہ خط کو پڑھ کر کے رونے لگا، ارے رونا کیا ہوا بھائی، جب بھی میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ میں کہا احمق آدمی، تو زندہ ہے، تو مرے گا تو بیوی بیوہ ہوگی، پہلے سے کیسے بیوی بیوہ ہو گئی؟ کہنے نہیں جی بیوی بیوہ ہو گئی۔ بھائی کیسے بیوہ ہو؟ کہنے لگے کراچی میں جس آدمی نے خط لکھا ہے نا وہ بڑا معتبر آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بڑا معتبر آدمی ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے کہ اس کی بیگم بیوہ ہو گئی۔ اب ایسا اندھا اعتقاد کر کے ہمارے نوجوان کو لوگ اغوا کر لیتے ہیں، ان کو اپنے عالم سے پوچھنا چاہیے۔ اسی مسلم شریف میں حدیث ہے حضور نے رفع دین کیا، ہم اس کو مانتے ہیں، بالکل کیا۔ دیکھو اب سنیے، جب کیا تو اس کے بعد کی ممانعت مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اور یہ امام نسائی نے بھی اس کو لکھا۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، ان کو دیکھنے کے بعد وہی حدیث یہاں بھی فرمایا نماز سکون سے پڑھا کرو، یہ تم گھوڑے کی طریقے سے دم ہلانے لگ گئے۔ یعنی رفع دین کو حضور نے اس سے سرزنش فرمائی کہ شمس قبیلے کے گھوڑوں کی طریقے سے دم مت ہلاؤ بلکہ نماز سکون سے پڑھو۔ ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ رفع دین تھا، لیکن حضور نے اس حدیث میں جو مسلم میں ہے جب منع فرما دیا، اب رفع دین منسوخ ہو گیا۔ دوسری دلیل سنیے، صحیح ستہ کی حدیث ہے ترمذی شریف کی کتاب، جو 6 صحیح کتابیں مانی جاتی ان میں ایک ترمذی شریف ہے۔ حضور کے بڑے سینئر صحابی، اور وہ صحابی جو محدث تھے، مفتی تھے، اور صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ترمذی شریف میں حدیث۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا لوگوں سب جمع ہو گئے، کیا تمہیں اس بات کی خواہش ہے کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے صحابہ نے کہا بالکل بالکل، آپ ہمیں وہ نماز پڑھ کر کے بتائیے جو حضور علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت کی، اور جب نماز پوری پڑھ لی تو دیکھیے ترمذی میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب نماز پڑھی تو صرف پہلی مرتبہ رفع دین کیا۔ رفع مانے اٹھانا، یدین کہتے ہیں، دو ید آپ کو کہتے ہیں یدین، اس کا تثنیہ رفع یدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، کائے کے لیے اٹھائے؟ تکبیر تحریمہ کے لیے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔
اور عبداللہ ابن مسعود نے پوری نماز پڑھی رضی اللہ عنہ، پھر پوری نماز میں کہیں بھی رفع دین نہیں کیا۔ یہ دیکھیے موجود ہے ترمذی شریف میں۔ اس سے پتہ لگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی زمانے میں رفع دین کرتے تھے اور بعد میں ترک کر دیا، اور عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ اتنے سینئر تھے کہ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں کیا ہوتا، جو چھوٹے بچے صحابہ تھے وہ پیچھے ہوتے تھے، جو سینئر عمر رسیدہ وہ آگے ہوتے تھے، تو جو آگے صف میں لوگ ہوتے ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور انہوں نے ایسی نماز پڑھی کہ جس میں رفع دین نہیں کیا، خالی تحریمہ باندھتے رفع دین کیا، اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے کہا دیکھا تم نے، یہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور پوری جماعت میں سے کسی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا۔ تو ہم جس قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پورے دلائل کے ساتھ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ البتہ امام شافعی کے اپنے دلائل، حضرت امام احمد ابن حنبل کے اپنے دلائل، امام مالک کے اپنے دلائل۔ بھئی کوئی شخص باغی نہ ہو، اماموں سے باغی نہ ہو، اور امام شافعی کی اتباع کرے، سر آنکھوں پر امام مالک کی اتباع کرے، سر آنکھوں پر۔ لوگ نہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، خود ہی کتاب میں پڑھ کر مسئلہ جو ہے وہ تلاش کر لیں گے، میڈیکل اسٹور سے خود ہی دوا لے لیں گے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اختلاف ان لوگوں سے ہے۔ اب دیکھیے میں نے کہا حضور نے یہاں ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ باندھے، رفع دین کیا۔ اگر مخلص ہو، اخلاص اگر ہو تو میری بات ذہن میں رکھیے، یہ چاروں مذہب کے امام، ان کے ماننے والے زندہ، اور یہ سارے کام حضور نے کیے۔ ہمارے امام اعظم کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، وہ بھی حدیثوں جس کو ہم اپناتے ہیں۔ یہ سارے چاروں طریقے اس لیے زندہ ہیں، اور ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ باغیوں کی بات ہم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ چاروں سلسلوں کو برقرار رکھ کے اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا۔ ہر عطا اس کے حبیب علیہ السلام کی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ اور ہم جو نماز پڑھتے اپنی بات کرتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کتاب و سنت سے یہ اتنی ثابت ہے کہ پوری دنیا میں کہا جاتا کہ 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ اگر اعداد و شمار جمع کیجئے تو 80 یا 85 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پر چلنے والے ہیں۔ یہ مقبولیت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ اس لیے آخری میں نے نماز کا ایک طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، گنجائش نہیں۔ جو فرائض بھی ہیں، روزہ یقیناً فرض اور عبادت، زکوٰۃ فرض اور عبادت، حج فرض بھی ہے عبادت بھی ہے، مگر وہ کب ہے؟ پوری عمر میں حج 1 مرتبہ۔ اگر صاحب مال ہیں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ۔ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں، بوڑھے کسی مرض میں نہیں، تو 1 سال میں 1 مہینے کے روزے، لیکن نمازیں روزانہ 5 وقت پڑھنی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ نماز اصل میں بنیاد، اساس ہے تمام اعمال۔ جتنا نمازوں میں ندرت ہوگی، جتنی نمازیں اچھی ہوں گی، جتنی نمازیں بہتر ہوں گی، تو بالکل ایسا کہ بنیاد اگر اچھی ہو تو ساری عمارت بھی اچھی بن جائے گی۔ اس لیے نماز کو بطور خاص بہترین حسن کے ساتھ عزیزان گرامی پڑھیں کہ یہ تمام تر اعمال جو ہیں کلمہ شریف پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کریم پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام نماز۔ جتنا اچھی طریقے سے پڑھیں گے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا، اور دنیا میں بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی۔ عجلت میں وضو کرنے سے بچیے، ہر نماز کو عجلت میں پڑھنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ اور یہ بات اگر غلط نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہے، ہم دن بھر میں کچھ اللہ کے بندے ہوں گے اور بھی کوئی نیکیاں کرتے ہیں، ہم دن بھر میں جو اہم فریضہ ہے وہ نماز ہی تو ہے یا نہیں؟ لہذا نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہم جب دیکھتے ہیں ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا کہ جب تک آپ منہ سے نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ کسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم تو زندگی بھر خالی ہونٹے ہلاتے رہے، ہم نے آواز سے نماز نہیں پڑھی تو نتیجہ کیا ہوا؟ ساری نمازیں اکارت اور ضائع ہو کر کے رہ گئیں۔ اب دیکھیے نماز میں 2-3 منٹ میں لوگ پتہ نہیں 4, 5, 8, 10 رکعتیں پوری پڑھتے۔ اب ہم سمجھاتے ہیں بھائی یہ اتنے جلدی 1-2 منٹ میں،
تو بہت شاندار نوجوان کہتا مولانا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے کہ 4-6 رکعتیں 2-1 منٹ ہی میں ادا کر دیا جائے، کیونکہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی میں دیر کرنے کا مفہوم یہ ہے عزیزان گرامی اپنی نمازوں میں حسن پیدا کیجیے، یقین جانی نمازوں میں جتنا حسن پیدا ہوگا سارے اعمال میں حسن پیدا ہوگا، اور ہم نے یہی ایک کام صحیح طریقے سے کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے لیے ذریعے نجات بن جائے۔ ہاں روز محشر کے جہاں گداز بوت اولین پرسش نماز بوت، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا نمازی بنا دے، بہترین حسن والی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو بے نمازی مولا انہیں نمازی بنا دے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔